الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے میرا بہت ہی وقت بچایا ہے آج، کہ جو مجھے بتانا تھا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، کیونکہ خواتین کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، پانڈے تو کپڑے تو اپنے خصم تو بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک قرآن کی آیت ہے واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے۔ آج ہم لوگ یہاں پر جو موجود ہیں اپنی مرضی سے نہیں ہیں، جو جہاں بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ میں اور ظفری خان صاحب ایک دفعہ سویڈن کونسلیٹ گئے، 25 سال پہلے کی بات ہے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ ظفری خان صاحب اس خاتون کہتے ہیں باجی میرا ویزا لگ جائے گا، وہ کہندی وی بھراوا جی تیرا آٹا اتنے ٹر گیا تو مگر ہی جانا ہے۔ وہ 25 سال پہلے کی بات مجھے آج تک بالکل لفظ بلفظ یاد ہے کہ کیسی کنفرم بات کی تھی اس میری بیٹی نے، جس کا آٹا جہاں چلا گیا ہے وہ وہاں جائے گا ہی جائے گا۔ میں نہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، نہ یہ بننا چاہتے تھے امپائر، یہ تو کرکٹر بننا چاہتے تھے۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا بننا چاہتے تھے، میں تو انسان ہی بننا چاہتا تھا۔ اب ایکٹر تو کبھی دل میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی میں وہ اپنے خاندان کا بچہ تھا جو 7 ماہ کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، بیمار، مسکین، پتلا سکا جیا۔ میرا خاندان جو ہے نا جی، یہ فوجی خاندان ہے، شہیدوں کا خاندان۔ بڑی شہادتیں میرے خاندان میں ہوئی، لیکن میرے والد صاحب کی نہیں ہوئی۔ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی، 7 گولیاں ان کی باڈی میں لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے۔ میری دادی نے بڑا چاہ سی کہ میں کوئی شہید دی ماں کو آؤں، تے جس لئے کوئی شہید نہ ہویا تے وہ مینوں ویندی سی، وہ اگے جا کے پتہ نہیں میں ہونا کہ نہیں ہونا، جدو میرے ال ویندی سی میں تے شہید ہو جاندہ سی۔ اور جان میری اتنی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا 7 ماہ کا بچہ کیسا ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا، میری فوٹو بھی کھچاؤندے سن تے ایکس رے ہی آؤندہ سی، یعنی مینوں لمحہ پا کے میریاں چامپاں گنی ہی جا سکتی ہیں سن، بے پوریاں نے کوئی گل نہیں، اللہ خیر کرے۔ لیکن میری دادی دا شوق ہن کیویں میں پورا کراں؟ میری دادی جدو ایک طرح دیاں گلاں کردی سی تے محلہ دیاں عورتاں جڑیاں سن وہ ہسدیاں سن، اینے فوج وچ جانا، اینے شہید ہونا۔ وہ میری اماں جڑی سی نا جی، وہ لوکاں نال مشورے کردی سی کہ کوئی دسو طریقہ، یہ صحت کیویں بنے گی، یہ جان کیویں بنے، یہ موٹا تازہ ہوئے، یہ چھاتی چوڑی ہوئے، بارڈر تے کھلو کے گولیاں کھاوے۔ وہ پہلے میں بیماری والیاں گولیاں تے کھا لاں، پھر میں جا کے اگلیاں گولیاں کھانیاں۔ وہ میری ماں نو کسی نے مشورہ دیتا، یہ منگنی کر دیو، اے کڑیاں منڈیاں دیاں منگنیاں ہو جان تے موٹے تازے ہو جاندے نے۔ وہ تہاڈی دعا نال 3 سال تے کوئی رشتہ آیا ہی نہیں۔ رشتے داراں تے اس لیے نہیں آ سکتا سی کہ انہوں نے مینوں ویکھیا سی، محلے داراں چ بھی نہیں سی آ سکتا، شہر چ بھی نہیں سی آ سکتا۔ وہ پھر میری ماں نے کسی نے روپیہ 2 روپے دیتے، وہ کھانے والوں ایک رشتہ لے آئی۔ وہ جس لے گھر آئے، میری ماں نے انہوں کیا، خاتون نے کیا بھین جی منڈا ویکھ لیا؟ وہ کہندی باجی اسی تے ویکھ لیا، ہن کسی ڈاکٹر نوں بخاؤ۔ وہ ماواں تے معصوم ہوندیاں نے۔ میری ماں جڑی ہے نا جی، وہ ڈاکٹر کو لے گئی، ڈاکٹر نے میں نے ویکھیا ہی ہے تے میری ماں نو کہندا معاف کرنا ماں جی، انہیں گھنٹہ نہیں جی کڈنا، یعنی پہلے ہی مایوس۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا دا نام کی ہے؟ میری ماں کہندی افتخار۔ وہ کہندے انہوں نا ایسے ناواں تو پکارا ہو جہدے نال دی جان بنے، دی خوشی حاصل، انہوں تسی شیرو کیا کرو۔
ਸ਼ੇਰੂ ਸ਼ੇਰੂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵਾਓ, ਵਿੱਚ 20 ਜੈਕਟਾਲ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਿਲਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਲੋਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਡੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵੇ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਨ ਤੇ ਵੱਜਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਐਡੀ ਕੁ ਬਾਂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਈ ਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜ ਲੱਭੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬੋਤਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਲ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਔਰ ਐਨਕ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਨੇੜਿਓਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਟ ਤੇ ਐਨਕ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਹੋਣ। ਸਰ ਜੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੱਪ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਤੇ ਪਰਨਾਲੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਏ। میں چلا گیا کراچی، سمندر تے گیا کلفٹن۔ اللہ کا نظام بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی پاورفل ہے۔ اللہ نے جو اس کائنات کے اندر قانون بنائے ہیں نا جی، وہ بڑے ہی مضبوط ہیں۔ سمندر پہ آپ کبھی جائیں نا صبح فجر کے وقت، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو سمندر کی لہریں جو ہے نا وہ باہر کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے نا جی، وہ سمندر کی لہریں واپس جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تے تہاڈا شیرو گیا ہی مغرب دے ٹائم۔ میں صرف اس واسطے لیٹ گیا کہ ٹوپ ذرا سستی مل جائے گی۔ میں وہ وڈی ٹوپ لے کے جنالا تے سمندر چ وڑ کے یورپین جی کچھی پا کے، ہن وہ لہراں جڑیاں سن جی وہ ہن مینوں واپس لے کے جا رہی ہیں سمندر والے پاسے۔ وہ مینوں مزہ آ رہا ہے، وہ جھوٹے آندے رہے تے میں نا جی وہ ٹیوب دے اتنے سو ہی گیا، کدھر میری اکھ لگ گئی۔ وہ مینوں کافی سمندر دے اندر لے گئے، انہیں اندھیرا ہو گیا، کسی نوں کی پتا بھی کوئی سمندر چ گیا ہے۔ نیوی والے دی نظر پی گئی میرے تے، انہوں نے جی فلیش لائٹ میرے اتنے ماری، میری اکھاں دے اتنے کر کے لنگھی تے میری آئیں کر کے اکھ کھلی تے انہوں نے سپیکر تے اعلان کیتا، جوان۔ میں ایڈا خوش ہویا، میں کہا شکر ہے مینوں بھی کسی نے جوان کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹوب پھینک رہے ہیں، اس کو پکڑو۔ انہوں نے مشین دے نال ٹوب سٹی، وہ میرے تو بھی اگے نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے میں ٹوب نو پھڑیا، باہر انہوں نے کھچیا جنالا تے دو جوان سن نیوی دی، اللہ انہوں دی زندگی سے تندرستی کرے، 6 فٹ دے جوان، بڑے ہی انہوں نے میں نے پیار کیتا۔ ان کیا پیارے بچے زندگی گنوانے جا رہے تھے، سمندر میں کبھی پہلے آئے ہو؟ تمہارے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے، انہوں نے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ وہ گلاں کردے کردے میں نے کنارے تے لے آئے، وہ اتھے آ کے انہوں نے وہ میں نے چپیڑاں ماریاں، وہ انہوں نے میری کھتی لال کر دیتی۔ انہوں نے کیا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آج تو بعد تو اتنے نظر آیا تینوں فیر مار دیں گے۔ او میں کہ لو بھی شیرو، یہ بھی گل گئی۔ خیر محنت کردہ کردہ ایک دن اچانک میری نظر پئی، وہ سامنے بینر لگیا تو لکھیا فوجی بھرتی جاری ہے۔ میں فٹافٹ مسیتے گیا، وضو کر کے 2 نماز پڑھے نفل، دل چ میں کہا اماں مبارک ہوئے تیری خواہش پوری ہون لگی۔ وہ میں جا کے تو لین دے وچ لگ گیا۔ وہ فتح جنگ دا حوالدار سی، وہ ہاتھ مارکر تے وہ ہے سی انچی ٹیپ، وہ جوان اگے آوے نہ لو انچی ٹیپ نہ چھاتی نہ پہ مارکر نہ لکھے تے اگے بھیج دے۔ وہ جسے میں آیا تو انہیں مینوں اینج کر کے باہر کٹ دیتا، بڑا مینوں غصہ چڑھیا، میں پچھوں دی پھر جا کے لائن چ لگ گیا۔ وہ پھر لکھی جا رہے، جس لئے میں آیا تو وہ مینوں اینج کیتا تو میں وہ دی باں پھاڑ لی۔ میں کہا کی مسئلہ تینوں؟ وہ کہندا تین کے مسئلہ؟ میں کہا میں فوج وچ بھرتی ہونا۔ کہندا پتر میں تینوں نہیں بھرتی کرنا۔ میں کہا کیوں نہیں کرنا؟ وہ کہندا تینوں نہ بھرتی کر کے میں 2 جوان بچانے۔ میں کہا کیویں؟ کہندا میں تینوں بھرتی کر کے بارڈر تے بھیج دیواں، پرلے پاسوں گولی چلے، تیرے وچوں نکل کے تے پچھلے نوں بچ جانا۔ گل ختم ہو گئی۔ آخری میدان سی، میں کہ لو جی اللہ جدو چاہتا ہی نہیں، اللہ میں فوج بھرتی کرنا ہی نہیں چاہتا تو میں کیوں بھجا پھرنا۔ سو وقت گزرتا رہا، سہیل احمد صاحب مل گئے۔ سہیل احمد صاحب 8 سال میرے تو چھوٹے نے، انہوں کا منہ وڈا ہے۔ میں ایک ڈرامے چ انہوں نے کہا، میں کہ تہاڈے جڑا میرا منہ ہوندا نا، میں اتنے 2 کمرے پا کے کرائے تے چڑھ دینا۔ سہیل صاحب کے ساتھ میں اس فیلڈ میں آ گیا، ملتان ڈرامہ کرنے گیا جی میں۔ وہاں پر نے جی ڈاکٹر سہیل احمد صاحب تھے، ان کا مجھے کسی نے رابطہ دیا کہ ان کے پاس چلے جانا، وہ رہائش کا بندوبست کر دیں گے۔ 9 جون 2004، شاید دنیا میں کہیں سبی میں بھی اتنی گرمی پڑتی ہوگی جتنی اس دن گرمی تھی۔
میں ان کو ملنے گیا آمنہ ہاسپٹل کے اندر. کتنی گرمی ہوگی کہ میں گاڑی سے بھاگ کے اندر چلا گیا. جب میں اندر انٹر ہوا نا جی، تو 40 سال سے زیادہ عمر کی کوئی 7-8 خواتین گرم دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوں. جان نکل گئی میری. میں نے کہا اتنی گرمی میں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور یہ خواتین میری ماں کے برابر ہیں، اور یہ اتنی گرمی میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیوں یہاں بیٹھی؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس اندر جگہ نہیں ہے ان کو بٹھانے کی. تو میں نے کہا کیوں بٹھائی ہیں، کیوں آئی ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا ان کے بچے ہیں اندر. اب جب میں اندر گیا نا جی، تو 7 بیڈ اور 13 بچے، ٹانگوں میں ٹانگیں پھنسی ہوئی، سوئیاں لگی ہوئی، رو رہے. مجھے اپنی بات تو بھول ہی گئی کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، ان بچوں کا خون نہیں بنتا، یہ 12 اور 18 دن کے اندر ان کو بلڈ لگتا ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ آئے ہیں مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چبارہ، بورا، وہاڑی، بہاول نگر. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ مظفر گڑھ کے کسی گاؤں سے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے وہ پگ ڈنڈی کراس کرتی ہوگی، تو کچی سڑک پہ آتی ہوگی، ٹانگا ریڑا کچھ بھی اس کو ملتا ہوگا تو وہ جی ٹی روڈ تک آتی ہوگی، وہاں سے وہ لوکل بس پکڑ کے مین روڈ پہ آتی ہوگی، پھر وہ بس میں بیٹھ کے ملتان آتی ہوگی، چنگچی رکشہ لے کے ہاسپٹل آتی ہوگی. 8 سے 12 گھنٹے وہ اپنے ڈیڈ بچے کو سینے کے ساتھ لگائی بھاگی پھر رہی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے. ماں کو اللہ پاک نے کیا بنایا ہے؟ یہ ماں کیا چیز ہے؟ اس کے اندر کیا اللہ نے بھرا ہوا ہے؟ اب یہ بچے آئیڈیا کرتے ہیں کہ 1 کو ان کو بلڈ لگا، 1 تاریخ کو 12 دن تک تو وہ نارمل رہیں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، فٹ بال، گڈیاں. 13 14 اور 15 دن کے بعد جب ان کی بیٹری ڈیڈ ہوگی، جب وہ بلڈ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوگا، وہ بچے بیٹھ جائیں گے، صرف کھیلتے ہوئے لوگوں کو یا بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، کھیل نہیں سکتے کیونکہ ان کی بیٹری اب لو ہونا شروع ہوگی. جب 17 18 اور 19 دن آ جائیں گے، وہ بچے لیٹ جائیں گے، بیٹھ نہیں سکتے. 19 20 21 22 دنوں کے اندر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ماں کے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ بچوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے، ماں کے پاس کرایہ ہی نہیں تھا سینٹر میں لانے کے لیے، بچہ اس کا ڈیڈ ہو گیا. اب وہ ماں وہاں سے بھاگتی ہے، 8 12 گھنٹے بھاگتی بھاگتی سینٹر تک پہنچی، بچے کو لیا، پھر وہ انہوں بچہ اس کا بالکل فریش ہو گیا، ماں ہنستی کھیلتی اسے واپس لے گئی. 12 دن تک وہ ماں اسے دیکھتی رہتی ہے، اس کے بعد ماں بھی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے نا جی ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا، میں نے ان ماؤں سے ملا، ان بچوں سے ملا. میرے دل میں صرف ایک ہی بات جو ہے نا جی تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی. ہم 7 بہن بھائی تھے، 5 میری بہنیں، 2 بھائی. اگر میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہوتا، میری ماں وہاں بیٹھی ہوتی. میرے 4 بچے ہیں، اگر میرے بچوں میں سے کسی کو ہوتا، میری بیوی وہاں بیٹھی ہوتی، یا میں بیٹھا ہوتا. میں اللہ رب کائنات کا اتنا شکر گزار ہوا کہ یا رب ذوالجلال، نہ میرے ماں باپ کو یہ مصیبت دیکھنی پڑی، نہ مجھے دیکھنی پڑی. تو کس طرح میں اس کا شکرانہ ادا کروں؟ میں کس طرح اس کا صدقہ پیش کروں؟ میں ان لوگوں کے قریب گیا، آہستہ آہستہ ان کو میں نے دیکھا، فاصلے دیکھے. تب میرے ذہن میں تھا کہ ان ماؤں کا سفر ختم ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام تھا ان کا سفر ختم کرنا. 19 دن کے بعد میں یو کے آ گیا. میں نے وہاں پہ 27 دن کنٹینیو ایوری سنگل ڈے شو کیا، اور جاتے ہوئے 38 لاکھ روپے کا ایک میں موبائل ہاسپٹل لے کر گیا. ان بچوں کے روٹ بنائے، دوستوں سے ملے، لوگوں کو اکٹھا کیا.
موبائل ہاسپٹل لے کے آئے، موبائل لیب لے کر آئے، پھر ان ماؤں کے پاس جا کے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا ماں جی آپ نے نہیں آنا، آپ سینٹر میں نہیں آئیں گی، ہمارا ہاسپٹل آئے گا آپ کے پاس، آپ کے دروازے پہ آئے گا، نوک کرے گا، آپ سے بچہ لے گا، اس کو بلڈ لگائے گا، یہاں سے وہ آگے چلا جائے گا، آپ نہ آئیے گا. میرے اللہ نے مجھ پہ بڑا ہی رحم کیا. اب ایک سینٹر ملتان میں ہے بس. اب کیا ضرورت تھی کہ بھئی سینٹر بنائے جائیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے سینٹر بنائے جائیں، ان بچوں کے فاصلے کم کیے جائیں. سندس فاؤنڈیشن بن گئی. منو بھائی جان جنت کے کسی اعلیٰ مقام میں ہوں گے. اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا. ان کے دوست کی بیٹی تھی سندس، اس کو تھیلیسیمیا تھا، انہوں نے سینٹر بنایا، میں آیا ان کے ساتھ جڑا. اس کے بعد میں 17 سال سے الحمدللہ کنٹینیو حج کے اوپر گم شدہ حاجیوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں حاجی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، کیونکہ بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان سے بوڑھے کبے اور بیمار حاجی آتے ہیں، باقی پوری دنیا سے جوان تگڑے حاجی. اب ایک خاتون جو تھی نا میرے ساتھ حج پہ، اس کا نا بازو ٹوٹ گیا 3 جگہ سے. میں نے جلدی سے جا کے اس کو پلسٹر کروا کے میں 40 دنوں سے اماں کے ساتھ رہا. جب پاکستان آئے تو کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا جی میری ماں کا حکم ہے کہ مجھے آپ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، میں کس طرح آپ کے کام آ سکتا ہوں. وہ آیا تھا کنگن پور سے. ادھر میرے نا 18 بچے تھے جن کو 3.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنا پڑتا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی 3 مرلے جگہ اگر آپ وہاں لے دیں گے نا، ہم وہاں پر ایک سینٹر بنا دیں گے. میرے وہ 18 بچے جو ہے نا جی، وہ قریب ہو جائیں گے، ان کے فاصلے ختم ہو جائیں گے. 6 مہینے تک وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتا رہا، حال ہی پوچھتا رہا، وہ سینٹر کی بات نہیں کرتا تھا. بالآخر ایک دن وینسڈے کو اس کی کال آئی. انہوں نے کہا جمعہ آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. میں جمعے والے دن 12:30 بجے پہنچا. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا 2 فرلانگ تک گلاب کے پھول بچھے ہوئے اور دونوں سائڈوں پہ 150 سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے. اور جہاں پر وہ پھول ختم ہوئے، ایک کنال کا سینٹر ریڈی. بینک اس کے اندر لگا ہوا، لیب اس کے اندر لگی ہوئی، میڈیکل سٹور بنا ہوا، ہر چیز ریڈی. ہونے کا سر میری ماں کا حکم تھا، میں نے پورا کر دیا. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر تھے بریگیڈیئر صلاح الدین صاحب. ان کی ایک دفعہ مجھے ایبٹ آباد سے کال آئی. مجھے کہنے لگا ٹھاکر یار تم تو کام کرتے ہو تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ، میری نواسی کو تھیلیسیمیا ہے، واٹ شوڈ آئی ڈو. میں نے کہا حضرت صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، فون پہ میں نہیں بتا سکتا. وہاں سے گیا ایبٹ آباد. میں نے کہا باؤ جی اس بچی کے لیے آپ کو بھاگنا پڑے گا، سینٹر جو ہے یہاں سے کم از کم 8 گھنٹے دور ہے، آپ کو ہر 12 دن کے بعد 8 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا. بہتر کیا ہے کہ آپ کے قریب 127 بچے ہیں، آپ ایک سینٹر بنائیں. اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے، آپ کی بیٹی بھی سیف ہو جائے گی، وہ 127 بچے بھی سیف ہو جائیں گے. 1 سال اور 2 مہینے کے بعد 14 مہینے کے بعد انہوں نے سینٹر ریڈی کر دیا، بچے وہاں پر سیف ہو گئے. الحمدللہ اب ہمارے پاس 27 سینٹر ہیں پورے پنجاب کے اندر. 25,166 بچے ہیں جن کو سروس دینی ہے. جب تک ہماری زندگی ہے ہم ان کو سروس دیتے رہیں گے. لیکن اب پاکستان کو تھیلیسیمیا فری ہونا چاہیے. اب اویئرنس آ گئی ہے، اب ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں. اب آپ اور ہم سب مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا ہے، کے پی اور افغانستان میں موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اویئرنس نہیں ہے. وہ لوگ اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں. ایک بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، ایک خاندان سفر کرتا ہے. ہمیں ان خاندانوں کو اس سفر سے بچانا ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہاسپٹل میں جائے، کوئی بلڈ ضائع ہو گیا، وہ کہتے تھے ڈونر لے کر آؤ، جلدی لاؤ بندہ، کوئی بلڈ دے گا تو اس کو لگے گا. اس 10 سالوں میں آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ہم پورے پنجاب کو الحمدللہ بلڈ سارے ہاسپٹلوں کو دیتے ہیں. ڈسٹرب نہ کریں کسی کو، بندہ آیا جلدی سے اس کو بلڈ لگائیں، اس کی زندگی بچائیں. اور لوگ
ببو برال صاحب کی سسٹر کو میرا خون لگا ہوا. پہلی دفعہ میں الامرا گیا تو ببو برال صاحب سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. میں کہ کیوں ہے بھین؟ انہوں نے کہا میری بھین ہسپتال سے داخل ہے یار, بلڈ ہی نہیں لب رہا. میں کہ آؤ بھین میرے نال. وہ میں گیا وہاں پہ, وہ ڈاکٹر کے پاس, کہنا ہاں جی. میں کہ سر بلڈ دینا ہے. کہنے لے آؤ بندہ. میں کہ لے آؤ بندہ. میں کہ یعنی تمہیں میں بندہ ہی نہیں لگ رہا. وہ کہنا نہیں ہے تو تسی بندے ہی ہو تے تسی دینا بلڈ. میں کہ جی سر. کہنا سوچ لو. میں کہ سر میں سوچ کے ہی آیا. کہنا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا نا یہ سوچ لو کہ بات ہے تمہیں کنے دینا ہے. سہیل صاحب کے پھپھو کو میرا بلڈ لگا ہوا. اب میں 17 سال اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار پہ حاضری دیتا ہوں. جہاں بے شمار میں دعائیں کرتا تھا, وہاں ایک دعا میں کرتا تھا کہ یا رب ذوالجلال کوئی ایک ایسا بندہ ٹکرا دے جو مجھے مل جائے اور ہم 11 ہو جائیں, ایک اور ایک 11 بن کے تو ہم اس کو آگے بڑھائیں. اللہ نے مجھے علیم ڈار صاحب دی. اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے. محمود بٹ صاحب کا ذکر انہوں نے کیا. ساؤتھ افریقہ میں ان کی فیکٹریاں تھیں, بڑے دل کے کھلے آدمی تھے, وہ بڑا کام کرتے تھے ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے. وہ ان کو لے کر آئے, انہوں نے سینٹروں میں دیکھا, انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی بلڈ کا مسئلہ ہے, بلڈ نہیں ملتا, لوگ بلڈ دیتے ہی نہیں. حالانکہ بلڈ دینے والے کو فائدہ ہوتا ہے, جو بندہ بلڈ دیتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور ہمیں جا کر 2007 کے اندر پتہ چلا کہ یہ بچے 7 اور 11 سال کی عمر میں ڈیڈ کیوں ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ کیوں ہو جاتی ہے. کیونکہ جس کو بلڈ لگے گا اس کا آئرن لیول بڑھ جائے گا, اس کا آئرن لیول کریں گے تو وہ آگے چلے گا. تو میڈیسن تقریباً 27,000 روپیز کی میڈیسن جو ہر 100 ڈیز کے اندر ان بچوں کو لگے گی تو آئرن لیول ہوگا. تو آئرن لیول کا معاملہ ہوا. اب ہمارے بچے ڈاکٹر ہیں, ہمارے بچے انجینئر ہیں, ہمارے بچے شادیاں کرتے ہیں. 2007 کے بعد ان کی زندگی اللہ نے بڑھائی. اس کے بعد علیم ڈار صاحب نے ان کا کہا کہ آپ کو بلڈ کا مسئلہ ہے, forget about, آپ صرف ان بچوں کو سروس دیں, آپ نہ کریں, آپ نہ لگائیں بلڈ. میں مہینے میں 36 دن کام کرتا تھا. میں رات کو تھیٹر کرتا, میں دن میں فلم کی شوٹ کرتا, میں ریڈیو کا پروگرام کرتا, میں ٹیلی ویژن کرتا, بھاگ 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 کر. اتنے ظالم لوگ ہیں شو بزنس کے, یہ سویرے 7 بجے میں گنے والی مشین چ دے دیں تے راتی 2 بجے کڈن, وہ بھی میں رولا شولا پاواں تے وہ مینوں کڈن نہیں, تے انہاں دا دل کردا سی دورہ کر کے پھیر دین. لیکن جب میں بھائی جان کے ساتھ ملا, انہوں نے کہا یار بلڈ کیمپ لگانے. اب میں 6 دن کام کرتا ہوں ٹوٹل, 6 دن میں 12 شو کر کے سما کو دیتا ہوں. 24 دن ہم بلڈ کیمپ لگاتے ہیں صبح 9 سے 5 بجے تک. کالج, یونیورسٹیاں, کمرشل پلازے, جم خانے, فیکٹریوں میں بلڈ لگاتے ہیں الحمدللہ. 6 دن میں اللہ پاک نے میری کمائی میں اتنی برکت کی ہے کہ ان 6 دنوں میں میرے گھر, میرے بچے میں خوشحالی ہے, میرے گھر میں خوشحالی آ گئی. ان بچوں کے تو خیر, ان بچوں کے صدقے. اب اللہ رب کائنات نے علیم ڈار صاحب دیے, انہوں نے سینٹر بنایا. 1.5 سال کے اندر اس سینٹر کے اندر لوگ آنے شروع ہوئے, سب سے رابطے ہوئے. حالانکہ نہ میرے خاندان میں کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ, نہ بھائی جان کی فیملی میں کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ. لیکن کیا, واللہ غالب علی امرہ, ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے. اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اور اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کیا تھا, میں کر لوں گا, بلکہ شاہ رخ بھی بن جاتے ہیں میں ہوں نا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے رب نے چنا ہوا ہے, میرے رب کو پتا ہے کہ کون بندہ کس کام آئے گا, کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے. آپ جو یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں. میرا اللہ, میرا خالق آپ کو لے کر آیا ہے. ہم کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں. 17 گھنٹے دی فلائٹ سن کے بندہ بے ہوش ہو جاتا. یقین کرو کہ ابو ظبی تو فلائٹ ٹردی ہے نا,
लगता है पिछले 6 महीने तो इस फ्लाइट च रहने। वो एयर होस्टसां मैनूं लगदियां मेरियां फुफी दियां तियां। वो जेहड़ी एयर होस्टस ने सवेरे नाश्ता दिता हुंदा ना, ਉਹੀ एयर होस्टस जिसले रात का खाना देन लगदी तो लगदा ये उस एयर होस्टस दी अम्मी है। लेकिन क्या है, नहीं फील होता, खुदा की कसम नहीं फील होता। ना थकावट होती है, ना जिस्म में कहीं पेन होती है। एक गल मैं तुहानूं दस देवां, लेकिन मेरे ना प्रॉमिस करो भी किसी नूं दसोगे नहीं। अपना पाए ना किधर गया माचा, माफ करना है तो बुरी गल है, लेकिन इत्थों इस तरह लगता है जिवें सीमेंट का गट्ठू पिया। मैं तुहानूं एक गल दसन लगा, लेकिन वादा करो किसी नूं दसोगे नहीं। आई एम 67 ईयर्स ओल्ड। आज तक कभी सर दर्द की गोली भी नहीं खाई। ऐसा अल्लाह मेहरबान, ये काम ऐसा है, आप इसके अंदर जुड़ गए, आपने अल्लाह का ये काम करना शुरू कर दिया, अल्लाह आपके सारे काम कर दे। अल्लाह देखिए, सबसे बड़ी जो नेमत है वो तो हिदायत ही है। अगर आपके पास माल है, हिदायत नहीं है, फॉरगेट अबाउट नथिंग, माल कुछ भी नहीं। आपकी औलाद है, हिदायत नहीं है, कख भी नहीं। सबसे बड़ी नेमत हिदायत है, और हिदायत के बाद सेहत है। अल्लाह 3 चीजों में बरकत कर दे तो आपकी जिंदगी सफल खुशहाल, आपका जान माल और औलाद। जान आपकी सेफ हो जाए, माल अल्लाह दे दे आपको, वो हलाल हो जाए, वो पाक हो जाए, ज़कात वक्त पे निकल जाए, और औलाद आपकी फरमा बरदार हो, तो आपकी ज़िंदगी मज़ेदार है। आप पूरी दुनिया के अंदर देख लें, कोई किसी भी मज़हब का बंदा, किसी मुल्क का बंदा, किसी नस्ल का बंदा किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं मांगता ज़रूर होगा। आपने कभी सरदार किसी को मांगते हुए देखा है? सिख को किसी को? नेवर एवर। मैंने ना एक दफ़ा इनके जो बाबे होते हैं ना, उनसे पूछा, मैंने कहा आज तक पूरी दुनिया में मैं 156 मुल्क घूमा हुआ, एडा मैं आवारा आदमी, लेकिन आज तक नहीं देखा यार उनको मांगते हुए। मैंने कहा ये किस तरह है, ये क्या स्ट्रेटजी है? उन्होंने कहा भाई जो मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब ने कहा है कि अपनी कमाई का 2.5% अपने भाई को दे दो, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गुरु ने कहा है कि वो मोहम्मद साहब की बात को डबल कर दो। आप साल के बाद ज़कात निकालते हैं, हम एवरी सिंगल डे निकालते हैं, हम वो सारे पैसे अपने वहाँ दे देते हैं, और वहाँ जितने भी लोग आते हैं खाना खाते हैं, अगर उनको कारोबार में नुकसान हो जाए वहाँ से मिल जाता है। ज़कात अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ बनाई है इस कायनात के अंदर, ऐसा कानून बनाया है कि आपका माल पाक हो जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं होगी। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है, ये आपकी ज़कात से तैयार हो जाएगा और चल पड़ेगा। आपके माल में भी बरकत हो जाएगी, जान में भी बरकत हो जाएगी, औलाद में भी बरकत हो जाएगी। सो ये प्रोजेक्ट भाईजान ने सोचा, अगले दिन ये डिज़ाइन हो गया, ये लग गया, ज़मीन आ गई, अब ये बनने जा रहा है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब है। मेरे मालिक ने इनके दिल में डाला, ये सब कुछ हुआ, और आपकी आंखों के सामने ये तैयार होकर इन बच्चों की ज़िंदगियां सेफ हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगियां भी सेफ हो जाएंगी। हमें हर सूरत में हाजिर होना है, लेकिन मज़ा तब है कि क़यामत वाले दिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हों, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अल मुस्लिमु मन सालिमन मुस्लिमूना मिन लिसानि व यदैहि, मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को महफूज कर देगा, उसकी जान माल महफूज कर देगा,
اللہ آپ کی جان کو محفوظ کر دے گا۔ سو دوستو، آج اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا ہے جس مقصد کے لیے، اس کے لیے جب وہاں سے چلے تھے تو $3 ملین کا پروجیکٹ لے کے چلے تھے، اب تقریباً وہ 5 کروڑ روپے تو پہلے ہی پورا ہو گیا نکلنے سے پہلے۔ سو اس طرح یہ جلدی ہو جائے گا تو 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ ان بچوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، آپ کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ آپ نے مجھے اتنی محبت سے سنا، میں اس کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔